گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملا رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملا رہنما۔ امام طریقت رہبر شریعت مخدوم شیخ علی بن عثمان گنج بخش حجویری عظیم المرتبت اولیاء میں سے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور حضرت داتا گنج بخش کے نام سے مشہور و معروف زمانہ ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کا سال ولادت قدیم کتابوں میں نہیں ملتا، البتہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی پیدائش 5ویں صدی ہجری کے شروع میں ہوئی، اور بعض نے سال پیدائش 400 ہجری بمطابق 1009 کے لگ بھگ لکھا ہے۔ آپ حسنی سادات کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت مخدوم علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن ابو الحسن علی بن حسین بن علی اصغر بن سید زید شہید بن حضرت سیدنا امام حسین اصغر بن علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا خاندان ایک عملی خاندان سمجھا جاتا تھا جو افغانستان کے شہر غزنی کے 2 محلوں میں آباد تھا۔ ایک کا نام حجویر اور دوسرے کا نام جلاب تھا، اس لیے آپ علی بن عثمان بن علی الجلابی الحجویری غزنوی کہلاتے ہیں۔ آپ سلسلہ جنیدیہ میں حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن حتلی جنیدی سے بیعت تھے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے خاندانی بزرگوں سے غزنی میں حاصل کی، اس کے بعد علوم ظاہر و باطن کی تکمیل کے لیے اور زمین کی سیر و سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور مارول نہر، آذربائیجان، فرغانہ، خراسان وغیرہ بلاد اسلامیہ میں تشریف لے گئے اور اس سازگار فضا میں ارباب فضل و کمال اور وقت کے چوٹی کے مشائخ کرام سے علم استفادہ کرتے رہے۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن، ابو العاص احمد بن محمد القصاب، شیخ ابو سعید، ابو الخیر نہایت نامور ہستیاں ہیں۔ صرف ملک خراسان میں آپ نے 300 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ آپ قطب وقت حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی کی داستانیں سنا کرتے تھے۔ آتش شوق دیدار آپ تک لے چلی۔ شیخ کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت شیخ ختلی کی نگاہ آپ پر پڑی تو انوار تجلیات برسنے لگے۔ آپ نے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پیری مریدی کا یہ رشتہ اتنا محکم ہو گیا کہ ہمہ وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ غرض اس معدن تصوف کو گوہر نے مقناطیسی قوت کے ساتھ اکتساب معرفت کیا اور تھوڑی سی مدت میں فضائے معرفت کی بلندیوں میں پرواز کرنے لگے۔ جب مرشد نے دیکھا کہ میرا مرید علمی اور روحانی تکمیل فیض کر چکا ہے تو اسے ہندوستان جانے کا حکم صادر فرمایا۔ جہاں پر اب آپ کا مزار مقدس ہے وہاں ایک مسجد بنا کر پیر روشن ضمیر کے ارشاد کے مطابق لاہور میں رہتے ہوئے آپ نے ہنگامہ فضیلت و مشیخت گرم کیا۔ دن کو طالب علموں کی تدریس اور رات کو طالبان حق کی تلقین ہوتی۔ ہزاروں جاہل عالم، ہزاروں کافر مسلمان، ہزاروں گمراہ رہبر، ہزاروں فاسق نیکوکار بنے۔ غرض یہ کہ آپ کی لاہور میں تشریف آوری لوگوں کے لیے سکون قلب اور اطمینان خاطر کا باعث بنی۔ آپ کی روحانی اور اخلاقی شخصیت کا اس قدر اثر کار فرما تھا کہ سب سے پہلے جو شخص ان کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہوا وہ پنجاب کا نائب حاکم رائے راجو تھا، جو بعد میں شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوا۔ مزار شریف کے خدمت گزار اور مجادر اسی شیخ ہندی کی اولاد سے تھے۔ تمام زمانے نے ان کی غلامی کو اپنا فخر تصور کیا۔ دور دور سے مشائخ اعظام حضرت داتا گنج بخش کی خدمت میں آ کر بہرہ یاب ہوئے۔ آپ کے فیوز باطنیہ کا سلسلہ آپ کے مزار پر انوار سے آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ سلاطین اسلام میں سے پہلا بادشاہ سلطان مسعود بن سلطان
سلطان ابراہیم 576 ہجری میں وارد ہند ہوا، جس نے آپ کے مزار مبارک کی زیارت کی سعادت حاصل کی اور مقبرہ تعمیر کیا۔ سلطان ابراہیم غزنوی سے لے کر اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور دارالشکوہ تک سب کے سب یہاں آتے رہے، اور اس وقت تک جو بھی حاکم وقت ہوا ہے اس دربار مقدس کی حاضری سے ضرور مستفیض ہوتا ہے اور نظر عقیدت پیش کرتا ہے۔ آستانہ پر حاضر ہونے والوں میں ایک طرف جہاں دنیا کے زبردست تاجدار ہیں، وہاں دوسری طرف بڑے بڑے فقراء اور جلیل القدر بزرگ روحانی فیض حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ صوفیہ کرام میں سے سب سے پہلے جس نے آپ کے مزار پر انوار کی زیارت کی اور جوار اقدس پر 580 ہجری میں پاؤں کی جانب جلائے اعتکاف کیا، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ ان کے بعد 600 ہجری میں سلطان الزاہدین گنج شکر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حاضر بارگاہ ہوئے اور اکتساب فیض فرمایا، اور حضرت لال حسین لاہوری نے بھی فیض حاصل کیا۔ آپ کی کئی تصانیف ہیں، جن میں سے کشف المحجوب کو شہرہ آفاق حاصل ہے۔ یہ تصنیف در حقیقت کتب تصوف میں مرشد کامل اور رہنما کامل ہے۔ آپ کی تعلیمات اور ارشادات طالبان راہ حق کے لیے مرشد طریقت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں وہ محبت جگائی کہ آج تک اس کارواں کا فیض جاری ہے۔ کشف المحجوب تصوف کی کتابوں کی سردار ہے، جو شخص اسے توجہ سے پڑھے اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے بے شمار حجابات کو اس میں کھولا ہے۔ کتاب کے شروع میں آپ نے علم کی اہمیت کو خوب بیان کیا ہے، اور نماز جسے عبادات میں مرکزی اہمیت حاصل ہے، اسے بھی بڑے حسین پیرائی میں بیان کیا ہے، جس کے بغیر کلمہ گو انسان صحیح مسلمان نہیں بن سکتا۔ فرماتے ہیں کہ علم دو قسموں کا ہے، ایک علم الہی، دوسرا علم مخلوق۔ بندہ کا علم علم الہی کے مقابلے میں لاشعی محض ہوتا ہے، کیونکہ علم الہی اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس کی صفتوں کے لیے انتہا نہیں، جبکہ ہمارا علم ہماری صفت ہے جو ہمارے ساتھ قائم ہے اور ہمارے اوصاف متناہی ہیں۔ علم کی تعریف معلوم چیز کا احاطہ کرنا اور اس کو بیان کرنا ہے، اور علم کی نہایت عمدہ تعریف یہ ہے کہ علم ایک صفت ہے جس سے جاہل عالم ہو جاتا ہے۔ بس تھوڑے سے علم کی مدد سے بہت سا عمل کرنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو، کیونکہ عابد علم دین کے جانے بغیر خراش کے گدھے جیسا ہے کہ وہ کتنا ہی گھومے اپنے پہلے ہی قدم پر رہتا ہے اور آگے راستہ طے نہیں کر سکتا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملا رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملا رہنما۔